أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حمد و ثناء رب ذوالجلال کے بعد خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگنت درود و سلام. سورہ الرعد کی آیت مبارکہ آپ کے گوش گزار کی ہے، اور آج کی گفتگو کا موضوع یہی اللہ جل شانہ کا فرمان ہے. بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا الہ العالمین. ہمارا دین اسلام ایک فطری اور عملی دین ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس دائرہ اسلام میں آنے والے ہر شخص کو بالخصوص اور اولاد آدم کو بالعموم اس کے فطری حوائج، ضروریات اور تقاضے پورے کرنے کا انتظام وافر انداز میں کیا ہے. لیکن اس نعمت کا یہ تقاضا ہے ہم سے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی استوار کریں. ان من جملہ نعمتوں میں جو کہ انسانی فطری ضرورت ہیں نکاح ہے. نکاح اللہ کا حکم انبیاء رسول علیہم السلام کی پیاری سنت مستمرہ ہے. قرآن حکیم میں آیات بینات وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ایک سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہ تم جو پسند ہو، جو تمہارے لیے بہتر محسوس ہو، تمہیں 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو. اور یہ ایک ایسا پاکیزہ اور مقدس رشتہ ہے کہ جس کی اہمیت و افادیت سے انکار ایک نن مسلم کو بھی نہیں، کسی بھی بشر کو. اسی طرح احادیث میں رحمت للعالمین کے فرامین بہت سارے ذکر ہوئے ہیں، اور ان فرامین میں سے ایک یہ ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، پیاری سنت ہے.
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے روحی برتے وہ میرے طریقے پہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے تو کچھ ضعیف ہے، لیکن فائدے سے خالی نہیں۔ اربع من سنن الانبیاء، دیگر روایات میں تائید ہوتی ہے اس معنی اور مفہوم کی، 4 ایسی پیاری عادات ہیں، سنتیں ہیں انبیاء والمرسلین علیہم السلام کی، ان میں سے ایک الحیا، حیا، اللہ اکبر، جو کہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور دوسرا التعطر، خوشبو، خوشبو انبیاء کی پیاری سنت تھی، اور رحمت للعالمین اتنی استعمال میں فرماتے کہ صحابہ کہتے بسا اوقات رحمت للعالمین کو ہم تلاش کرنا چاہتے تو وہ اس گلی میں جس میں مہک ہوتی خوشبو کی، ہم اس کو فالو کرتے تو پیغمبر ہمیں مل جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری السواک، مسواک، السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، جو منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی ہے۔ اور چوتھی سنت النکاح، اور انبیاء اور مرسلین علیہم السلام نے اس سنت پہ عمل کیا، اور پہلے انبیاء کی تو بہت ساری بیویاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، ان کا ذکر آتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 11 تک بھی رہے ہیں نکاح، ازواج مطہرات، حرم، جبکہ اگر پورا آپ کے جتنے نکاح ہوئے ہیں اس کا حساب لگایا جائے تو 20 سے اوپر ہی بنتے ہیں۔ یہ ایسی سنت تھی جس کو انبیاء المرسلین علیہ السلام نے زندہ رکھا اور باقی رکھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا ہی اس مقدس اور پاکیزہ رشتے سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت حوا ہیں، اللہ نے ان کو اس رشتے میں منسلک فرمایا اور انسانیت کا سلسلہ شروع کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں اتنی شرعی نصوص ملتی ہیں اس کی اہمیت اور اس کی افادیت میں، تو سابقہ انبیاء جو کی کتابوں جن کو تبدیل کر دیا گیا ہے اپنی خواہشات کے حصول کے لیے، والعیاذ باللہ، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، آپ نے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس سے تھوڑی دنیا خرید لیں۔ دنیا زیادہ بھی ہو تو وہ تھوڑی ہی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اس کی حقیقت پوری دنیا اور مافیا کی آخرت کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ سمندر میں ایک انگلی ڈبوتے ہیں اور واپس نکالتے ہیں تو کتنی تری سمندر سے نکلتی ہے، پانی کی ساتھ لگتی ہے، اس کی بھی نسبت کوئی نہیں۔ یہ خریدنے کے لیے، اور ان کتابوں میں اس قسم کی عبارتیں موجود ہیں باقاعدہ جو اللہ کے حکم احکام سے متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، جو انہوں نے خود لکھی اور ایڈ کی۔ اہل دنیا اور اہل ہوس، خواہ وہ دین سے متعلق تھے خواہ وہ دنیا سے، انہوں نے یہ ببانگ دہل کہا کہ عورت اس کے قریب نہ جانا، اس سے بچنا، یہ مکر و فریب کا پتلا ہے، جبکہ ہادی برحق محمد رسول اللہ الصادق والمصدوق نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ حیا کا، وفا کا مجسمہ ہے، اس سے محبت کرو۔
ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے لم تر للمتحابین مثل النکاح، جس طرح نکاح میں منسلک ہونے کے بعد جو تعلق میاں اور بیوی میں قائم ہو جاتا ہے، اس طرح کی محبت کی تو دنیا میں مثال ہی نہیں دے سکتا، نہ دیکھے گا۔ اور قرآن مجید نے تو عجیب ہی انتہا کر دی کہ تھکا ہوا، سارے دن محنت اور مزدوری کر کے پٹا ہوا، بھوکا بلکتا ہوا، پیاسا، جب خامد گھر میں آتا ہے تو آگے سے اس کی گھر والی مسکرا کر اس کا استقبال کرتی، اس کے کھانے پینے کو دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مودت اور رحمت کا ایسا رشتہ ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں، حسن حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ثلاثۃ علی اللہ حق عونہ، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ پر لکھ دیا ہے، حق ہے اللہ کی ذات پر کہ اس کی مدد فرمائے، ان لوگوں کی تین قسم کے۔ اب اللہ اپنے آپ پر تو جو چاہے لازم کر لے، ہم تو نہیں کر سکتے اللہ کی ذات پر کوئی چیز لازم یا فرض، لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، پہلا المکاتب الذی یرید الادا، وہ مکاتب غلام جو کہ قسطیں ادا کرنے کے لیے، آزادی کے لیے محنت اور تگ و دو کرتا ہے، ایک ایک پائی جمع کر کے میں آزاد ہو جاؤں۔ اور دوسرا الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا کہ جو چاہتا ہے کہ میں عفت و حیا کا خوگر بن جاؤں، اور پھر وہ نکاح کرنے کے بعد خواہ مرد ہو یا عورت اس طرح حصار میں آ جائے شیطنت کے، طاغوتی قوتوں اور طاقتوں کے اور ان کے وساوس کے، ان کے کچوکوں کے، کہ وہ کلا بند ہو جائیں۔ قرآن ان کو محسنین اور محسنات کے الفاظ سے ادا کرے کہ وہ کلا بند ہو گئے ہیں اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد۔ سنن البیہقی میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ شخص جتنا بھی کامل ہو پہلے نکاح سے، مرد ہو یا عورت، دین میں جس حد تک دینی احکام پر وہ کاربند ہو، جتنی زیادہ محنت کر لے، بہرحال نکاح سے پہلے اس کا دین و ایمان آدھا ہے، آدھا رہے گا۔ اور من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے پھر نکاح کر لیا تو اس نے وہ نصف دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تو بقیہ اس کا رہ گیا آدھا دین، اس کے لیے اللہ کے بارے میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں ڈرے، اپنا دین مکمل کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اس کی افادیت اور اہمیت جوں آپ پڑھتے جائیں گے بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارے اس معاشرے میں ایک اور حدیث جامع ترمذی میں ہے، سند کے اعتبار سے تو ذرا اس کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اس کو ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی بڑی ہی قابل غور ہے، اور اس اپنے موضوع اور اپنے جو نتائج کے اعتبار سے وہ 100% صادق آتی ہے ہمارے اس معاشرے یا دیگر معاشروں پر۔ ہم اپنے جوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو بٹھا دیتے ہیں اس لیے کہ انتظار کرتے ہیں، کیا پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے ہمارے سامنے، سٹیٹس ہو ہمارا دنیا کا، دنیاوی، اور اس میں جو المیہ ہے، بگ ٹریجڈی وہ یہ ہے کہ ہم انتظار میں دین کو نہیں دیکھتے، دین خواہ مل بھی رہا ہو، ہماری نظر اور چیزوں پہ آتی ہے جو ہمارے لیے فیوچر میں اس گھرانے کے لیے تباہی کا باعث بنے۔ ہم خیر خواہی نہیں کرتے اپنے بچوں کی، ہم جناب حسب نسب بہترین خاندان دیکھتے ہیں، اور بعض خاندان تو اس وقت ناسور خاندان میں کہوں گا معاشرے کے، جو اپنی بچی کو بوڑھا کر دیتے ہیں اس انتظار میں کہ ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ ہم
یہ بھئی اصول کہاں سے آ گیا ٹپکا ہے یہ کہاں سے رہنمائی ملی ہے؟ یہ کوئی اپنا ڈیوائن کوڈ ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اور ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے معاشرے میں، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ پھر جی ہم پلہ مالی پوزیشن میں جو شخص ہوگا وہ ہمیں ملے یا اس سے بہتر ہی ملے، کم نہ ملے۔ جی جمال میں خوبصورتی اور حسن جس طرح کہ ہمارا بچہ ہے اس طرح ہی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اس معاشرے کو کھا گئی ہیں، ناسور بنا گئی ہیں گھن کی طرح، اور 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ اسی مرض کا شکار ہے۔ آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ رحمت للعالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی، تو وہ حدیث اس میں یہ الفاظ ہیں، اذا خطب علیکم، جب تمہاری طرف کوئی ہاتھ بڑھائے نکاح کے لیے، منگنی کے لیے، نسبت کے لیے، اس کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، من ترضون دینہ و خلقہ، اور تم اس کے دین اور خلق میں کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکو کہ بالکل ٹھیک ہے معاملہ، تسلی بخش ہے، باقی چیزیں اور کچھ ہوں یا نہ ہوں، دین اور خلق، فرمایا کہ فزوجوا، تو رحمت للعالمین نے رہنمائی فرمائی تو فوراً نکاح کر دو، پھر لیٹ نہ کرو، پھر دوسری چیزیں نہ دیکھو، اس لیے کہ دین، اگر خلق اور دین آپ کو مل جائے اور کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ مل گیا، اور اگر دین نہیں اور سب کچھ ہے تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس بات کا جو اصل نتیجہ اور رزلٹ ہے وہ چند دنوں بعد آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس چیز کو بظاہر تو سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے لیے ضروری چیزیں ہیں، وہ کس حد تک غیر ضروری ہیں، اور جس چیز کو تم نے اہمیت نہیں دی اور اس نے اگنور کر دیا ہے وہ تیرے لیے کس حد تک ضروری تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ نعمتیں موجود ہوں تو الحمدللہ، یہ اچھی ہیں صفات، اچھے حسب نسب کا ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، شکل کا اچھا ہونا، مالی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہونا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ تنکح المرأۃ لأربع ولحسبها ولدینها ولمالها ولجمالها، لیکن اب پریورٹی جو ہے، جب معاملہ کا انتخاب کا، اس وقت میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا ہے، کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اب دین کو آپ ترجیح دے کر، بقیہ اگر ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، فوراً کرو۔ اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں آگے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر یہ معاملہ نہ ہوا، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کہ زمین جو ہے فساد کی لپیٹ میں آ جائے گی اور تباہی اور بربادی پھیل جائے گی، تیرے گھر میں ہی نہیں بلکہ وہ تباہی اور بربادی اور اس کی نحوست بقیہ جو قریب کے لوگ اور معاشرہ اس کو بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ میرے بھائیوں، یہ تھی اس نکاح کی اہمیت دین میں، شریعت میں، اور بے شمار نصوص ہیں۔ معلوم ہوا کہ نکاح کرنے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، عفت و عصمت کا خوگر ہوتا ہے، حیا کا پتلا ہوتا ہے، مجسمہ ہوتا ہے وفا کا، پھر اولاد ملتی ہے سبحان اللہ اس کے بدلے میں، اور وہ اولاد جو ہے وہ انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر دنیا چھوڑ کر چلا جائے پیچھے اس کی نیک اولاد ہے، سبحان اللہ۔ الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن کا ترجمہ یہ ہے کہ والدین اور اولاد جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محنت اور کام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اگر والدین کا کوئی مسئلہ کمی کا شکار ہوا تو اولاد کے عمل سے پورا ہو جائے گا، اور اگر اولاد میں کمی آنے لگی تو والدین کی وجہ سے اللہ پورا کر دیں گے۔ اتنا بڑا سرمایہ ہے اگر انسان چھوڑ کر جائے۔ یہ ایک بادشاہ سے پوچھو جو پورا آدھی دنیا کا بادشاہ ہے لیکن اولاد نہیں،
تو اسے محسوس ہوگا کہ احساس محرومیت کیا چیز ہوتی ہے، جا کے پوچھنا اس سے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے لیکن اولاد نہیں اس کے پاس، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، میں تو تہی دامن اس دنیا سے جاؤں گا۔ اور آخرت میں اس کے جو درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، پوچھتا ہے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں تو نہیں تھیں، اعمال تو نہیں تھے، یہ کیا ہوا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ نیک اولاد چھوڑ کے آئے ہو، وہ نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتا ہے، آپ کے جنت میں درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھئی امیر تو انسان یہ ہوا، یہ اصل انسان صاحب مال و صاحب ثروت ہے جو آخرت میں ایک امیر ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سارے ثمرات اور یہ ساری برکات کے حصول کے لیے ہمیں تگ و دو اور محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کے گھر میں بیوی آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خیر ما یکنز المرء والمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کو الصادق والمصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ کہا ہے، خزانہ۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا سارے کا سارا ایک انسان کا سرمایہ ہے، لیکن اس سرمایہ میں سب سے بہتر سرمایہ انسان کی بیوی ہے، اس لیے کہ وہ نیک بیوی جو ہے وہ آپ کی اولاد کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہے، وہ آپ کے گھر کے لیے بھی، آپ کی نسل کے لیے بھی۔ اور جب وہ کما کے محنت مزدوری کا حلال ایک درہم وہ تم کما کے اس کی زبان منہ پہ رکھتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسا قبول ہوتا ہے کہ فقیر کو دو، مسکین کو دو، کسی اور صدقے کے مستحق کو دو، اس کی وہ قیمت نہیں پڑتی۔ افضل الدنانیر ما ينفقه الرجل علی اہلہ، افضل ترین دینار وہ ہوگا کہ جو انسان اپنی حلال کی کمائی خون پسینے کی لا کر 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار اپنی گھر والی بیوی کے ہاتھ پہ اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی برکات نکاح سے۔ میرے بھائیوں، جتنی ہی یہ سعادت مندی کی نعمت ہے اور جتنا ہی یہ اللہ نے اس کو آسان اور ایزی بنایا تھا، ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا اس رشتے کو۔ میں نے خود دیکھا ایسے خاندانوں کو کہ صرف اپنے اس معیار پر آنے کے لیے آدھا جو زندگی کا حصہ ہے وہ کمائی میں صرف کرتے ہیں، اور جب وہ ایک بچی کے اس فریضے سے فارغ ہوتا ہے گھر والا تو بقیہ آدھی زندگی وہ قرض ادا کرنے میں گزارتا ہے۔ اور قرض کیا چیز ہے؟ فَإِنَّ إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَمَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض سے بچو، اس لیے کہ قرض دن کے لیے ذلت کا باعث ہے اور رات کے لیے پریشانی کا۔ رات کو تم آرام کی نیند نہیں، کروٹیں بدل بدل کے تم اپنی جو زندگی عذاب بنا لو گے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ آئیے میں ایک جھلک پیش کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے لیکن کئی ایک مثالیں میں آپ کو دیتا۔ اللہ نے اس رشتے کو اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، صحابیہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے سے نکاح کر لیجئے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک صحابہ میں سے صحابی اٹھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب کچھ انتظار کیا، خاموشی رہی، انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کا جواب نفی میں ہے، اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میرا گھر بند ہے، مجھے کوئی کھلانے پلانے والی نہیں، میں اکیلا تنہا زندگی بسر کر رہا ہوں، اور میرا ان کے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ اگر یہ خاتون جو ہیں ضرورت مند ہیں، میں بھی ضرورت مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توجہ فرمائی کہ معاملہ تو ٹھیک ہے، دونوں طرف رغبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور جا کر کوئی چیز تلاش کر کے لے آؤ، وَلَوْ كَانَ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، ایک لوہے کی انگوٹھی اگر مل جائے وہ بھی لے آؤ۔ آپ ذرا جتنے بھی ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم یا اس لاہور میں حد سے زیادہ گئے گزرے، ان کے گھر میں لوہے کی انگوٹھی تو مل ہی جائے گی نا، اس سے تو کہ گیا گزرا کوئی نہیں انسان کہ اس کے گھر میں ایک لوہے کا رنگ بھی نہ ہو اور وہ اس طرح زندگی گزار سکے۔ اس کے گھر میں تو نہیں تھا کچھ بھی، لیکن چونکہ آپ نے کہہ دیا
اور فرمان کی بجاوری پر وہ اٹھے، احترام اور ادب کی خاطر گھر گئے اور ہاتھ پاؤں مار کے واپس آ گئے، کہتے ہیں کہ میں نے تو وہ بھی چیز نہیں پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق نے فرمایا کہ قرآن حکیم سے کوئی چیز یاد ہے آپ کو؟ کہ ہاں فلاں آیت آپ کو اس کی تفسیر یاد ہو، آپ نے حفظ کی ہو؟ کہا حفظت من القرآن شیئا، حفظت من القرآن شیئا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں اللہ کے رسول یہ آیت یہ فلاں چیز مجھے یاد ہے۔ فرمایا قد ملکتکھا ما معک من القرآن، جاؤ اپنی اس بیوی کو اس قرآن کی جو آیت ہے اس کی تعلیم دے دینا، یہی آپ کا حق مہر ہوگا۔ آپ کا نکاح مکمل۔ اب آپ دیکھیے احکم الحاکمین فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ہم نے یہ ہندوانہ جو رسوم و رواج اور لانتیں جن کی بیڑیوں میں زنجیروں میں ہم نے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے اور طوق پہنا لیے ہیں، اللہ تو ہم پہ رحیم و کریم ہے، ظالم ہم خود ہیں۔ ایسا ماحول کریٹ کرو، ایسا جو اسلامی شعائر کا پابند ہو، مظہر ہو کہ اسلام کیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے سب سے بڑے اس وقت چودھری اور لینڈ لارڈ، جن کے پاس ایسے ایسے قیمتی باغات کھجوریں تھیں کہ آج بھی اگر انسان تصور کرے تو حیران ہو جائے، جس میں امام الانبیاء آ کر پانی پیتے تھے۔ مسجد نبوی کے فرنٹ میں وہ زمین تھی، آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جہاں رحمت عالم آ کر پانی پیتے ہیں اور کھجوریں کھاتے ہوں، جس کی صحبت میں جبریل روح الامین بیٹھنا فخر محسوس کرتا ہو، جو امام الانبیاء ہو۔ اب شادی کا جب معاملہ ہوا، بات مختصر کرتا ہوں، حق مہر دینے کے لیے تو جناب جتنا بھی وہ کہتی تیار تھے، لیکن انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لائی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ رشتے کی اگر آپ کو حاجت ضرورت ہے تو آپ جس اندازے پہ میرے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا اندازہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ میرا ایک اپنا اندازہ، اپنا ایک خیال ہے، میرے سامنے جو ویلیو ہے وہ کیا ہے، ایمان اور عقیدے کی۔ ایمان اور عقیدہ قبول کر لو اور اسی دن میری طرف سے ہاں ہے۔ اب وہی سبب بن گیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، اور وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ صحابہ کرام انگلیاں اٹھا کر کہتے تھے یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا حق مہر اسلام ہے۔ خیر و برکت کیوں نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، کبھی یہ بھی انداز اور یہ بھی نسخہ آزما کے دیکھو، اور پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔